الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، کل بھی میں نے درود شریف کے سلسلے میں چند باتیں ذکر کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان سارے احسانات کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم ساری زندگی بھی اس نبی پر درود بھیجتے رہیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے بعض اکابر نے لکھا ہے کہ انسان اپنی چمڑی نکال کر نبی کی جوتیاں پہنا دے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مثال دیتے ہوئے روایتوں میں یوں فرمایا کہ جیسے کوئی آدمی آگ روشن کرتا ہے اور پتنگے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اڑ کر کے جاتے ہیں آگ کے اندر، تو کوئی روکنے والا اس کو روکتا ہے تاکہ وہ جل نہ جائیں، اس لیے کہ وہ روشنی دیکھ کر جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ روشنی نہیں ہے، جلانے والی آگ ہے۔ حضرت یہ مثال دے کر فرمایا کہ شیطان نے خواہشات کی آگ روشن کر رکھی ہے اور انسان سمجھتا نہیں ہے، اور یہ انسان اس کو روشنی دیکھ کر اس کی طرف دوڑ رہا ہے، اور میں ہوں کہ ان کی کمر پکڑ کے ان کو بچا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہماری کمر پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے بچایا ہو، اس سے بڑھ کر ہمارا محسن کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اگر آگ لگ جائے اور بر وقت کوئی آدمی آ کر کے مجھے بچا لے، ساری زندگی میں اس کا احسان مانتا ہوں کہ آپ نے ہمارے گھر پر آگ لگی تھی اور آپ نے ہم کو بچایا تھا، ساری زندگی ہم اس کا احسان شکریہ ادا کرتے۔ ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باب احسان اور باب شکر میں یوں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی 2-4 ہزار روپے دے دیتا ہے یا ایک جوڑی اچھے کپڑے دے دیتا ہے تو میں ساری زندگی اس کا شکر گزار بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ میرا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ ملتے ہیں تو میں اسے جھک کر کے ملتا ہوں، وہ میرے مکان آتے ہیں تو میں ان کا وہ استقبال کرتا ہوں کہ میں اس کو گاڑی تک چھوڑنے جاتا ہوں، اور 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ان کو کہتا ہوں جزاک اللہ حاجی صاحب آپ نے مجھے پیسے دیے، جزاک اللہ حاجی صاحب آپ نے مجھے پیسے دیے۔ فرمایا کہ 2-4 ہزار 10 ہزار کے اوپر 10 مرتبہ شکریہ ادا ہوتا ہے۔ فوتی قسمت ہماری کہ ہم پر اللہ اس کے نبی کے اتنے احسانات ہیں، لیکن ہمیں 2 رکعت شکرانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہماری زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ میں آپ ہم سب اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے کب 2 رکعت شکرانے کی ادا فرمائی کہ اللہ تو نے ایمان دیا، تو نے عزت دی، تو نے مجھے پالا پرورش کی، اور تو نے اسی لیے اگر آپ غور فرمائیں فلسفہ اسلام کے اوپر حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب فلسفہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق چرند سے ہو، پرند سے ہو، یعنی چاہے تو اڑنے والے پرندوں سے ہو یا یہ کہ ان 4 پاؤں والے جانوروں سے ہو، بچہ پیدا ہوتے ہی 2 گھنٹے میں اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ لوگ تو بھینس پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، ہمارے گھروں پہ جانور ہوتے ہیں، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 2 گھنٹے میں رینگتا ہو جاتا ہے، چلتا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی ماں اس کو اپنے قریب لا کر کے گھاس کی طرف ترغیب دیتی ہے، تو وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا اور 2 گھنٹے کے اندر چلتا اور دوڑتا ہو جاتا ہے۔ آپ پرندے کو دیکھ لیں کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے
تو زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جب وہ بچے میں شعور آ جاتا ہے 1 یا 2 دن کے اندر، تو پھر وہ پرندہ جو ہے جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ اس کو چونچ سے مارتی ہے، اور چونچ سے مار کر کے اس کو اڑانے کی کوشش کرتی ہے کہ تیرے پر آ گئے، تیرے پاؤں آ گئے، اب تو دوڑتا ہو جا، چلتا ہو جا۔ تو تمام جانوروں میں حق تعالیٰ نے تمام پرندوں میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے یا 2 دن 4 دن کا مسئلہ رکھا ہے، اور اسی میں وہ دوڑتے بھاگتے ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب کریم نے جس کو اشرف المخلوقات بنایا اس میں ایسا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ بچہ پیدا ہوا اور چلتا ہو گیا، بچہ پیدا ہوا اور دوڑتا ہو گیا، بچہ پیدا ہوا اور روٹی کھاتا ہو گیا، بچہ پیدا ہوا اور سمجھتا ہو گیا، شعور آ گیا۔ بچے میں، انسان میں ایسا نہیں کیا۔ کبھی غور بھی کیا میں نے اور آپ نے؟ بھائی ہمیں کبھی غور کرنے کی فرصت کہاں ہے رب کریم کے اس کائنات کے اوپر؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آسمان، زمین، آفتاب، مہتاب، چاند، سورج، اس کی گتیاں، اس کا چلنا اور اس کا وقت پر طلوع ہونا اور وقت پر غروب ہونا، ان سب کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہماری نشانیاں ہیں۔ آپ درندوں میں دیکھو گے تو نشانیاں ملے گی، پرندوں میں دیکھو گے تو نشانیاں ملے گی۔ میرا کینیڈا میں ایک جگہ جانا ہوا جہاں پر ایک مخصوص قسم کی سلیمون مچھلی ہوا کرتی ہے، دنیا میں بہت مشہور مچھلی ہے یہ۔ اس کے بعد میں وہاں ہم نے بڑا عجیب نظام دیکھا کہ وہ مچھلیوں کو وہاں پیدا کیا جاتا ہے بیج کے ذریعے سے، اور جب ذرا سی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے پر کے ساتھ جو ہیں، جو اس کے پر ہوا کرتے ہیں، اس کے ساتھ پن لگا دی جاتی ہے۔ جیسے جانوروں کے کان پر پن لگائی جاتی ہے، اسی طرح پن لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس طرح بھرا ہوا تالاب ہوتا ہے، اس میں وہ رہتی ہے، اور پھر ذرا سا یوں دھلوان ہوتا ہے تو کچھ بڑی ہوتی ہے تو پھر وہ دھلوان میں نیچے اترتی ہے اچھلتی اور کودتی ہوئی، اور پھر تھوڑا سا اور دھلوان ہے تو آگے ندی ہوا کرتی ہے، اور وہ اس ندی میں چلی جاتی ہے، اور جانے کے بعد وہ قریباً 1 سال 1.5 سال اس ندی میں نہ معلوم کہاں کہاں چلی جاتی ہے، لیکن جب اس کے اندے دینے کا وقت آتا ہے وہ سال میں 1 مرتبہ اندہ دیتی ہے، اور جب اندہ دیتی ہے تو اس کے بعد مر جاتی ہے۔ وہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ اندہ دینے کے بعد مر جاتی ہے۔ جب اندہ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ چاہے ہزاروں کلومیٹر دور چلی گئی ہوگی، لیکن وہ جہاں سے نکلی ہے وہیں اچھلتی ہوئی واپس آتی ہے، اور کود کود کر کے پھر اوپر چلی جاتی ہے، اور وہاں اندے دے کر پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ تاریخ وہاں پوری کی پوری لکھی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جب وہ اندے دینے کے قابل ہو جاتی ہے 1 سال کے بعد، تو اس کے اندر اتنی عقل آ جاتی ہے جتنی کہ 7 سال کے بچے میں ہوا کرتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اس مچھلی کو کس نے وہ شعور عطا فرمایا، وہ کس نے دماغ عطا فرمایا کہ دنیا گھوم کر کے وہ واپس اپنی ہی جگہ کے اوپر آ رہی ہے۔ تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ انسان میں کیوں ایسا نہیں کیا اللہ نے کہ پیدا ہوتے ہی یہ تو اشرف المخلوقات ہے، یہ تو عقل والا ہے، یہ تو شعور والا ہے، یہ تو طاقتور ہے، اس میں تو عقل بھی نہیں، جانوروں میں پرندوں میں وہ شعور بھی نہیں، انسان تو بڑا عقل مند ہے، کیوں اس کو پیدا ہوتے ہی چلتا نہیں کر دیا، اٹھتا نہیں کر دیا، دوڑتا نہیں کر دیا، روٹی کھاتا نہیں کر دیا، کیوں ایسا کیا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حکمت اسلام پر جب غور کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں پیدا ہوتے ہی اگر دور کرنے کا مسئلہ اور چلنے کا اور کھانے کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اولاد اپنے ماں سے پیدا ہوتے ہی 2 دن میں جدا ہو جاتی ہے، محبت کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، اور حق تعالی انسان میں محبت باقی رکھنا چاہتا تھا، اس لیے پیدا ہوتے ہی اس کو دوڑتا نہیں کیا، بلکہ ماں کو یہ فرمایا کہ اپنی گود میں اس کو لپیٹ لے۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی فلسفہ اسلام پر فرماتے ہیں کہ باپ اپنی گود میں وہ نہیں لپیٹتا ہے جتنی کی ماں لپیٹا کرتی ہے، اس لیے کہ ماں کی ممتا سے جو شعور آتا ہے اس کے اندر وہ باپ کے پیار سے نہیں آیا کرتا ہے۔ بہرحال ایک زبردست بات حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ہم غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم نے ہمارے اس انسان کے اوپر کتنی
اتنے احسانات فرمائے ہیں کہ محبت باقی رکھنا چاہتا تھا اولاد کی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس لیے آہستہ آہستہ نظام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غور فرمائیں، حق تعالیٰ کا نام رب بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رب العالمین، وہ ساری کائنات کا مربی ہے، اور مربی اس کو کہتے ہیں، بخاری شریف کتاب العلم میں ہے، من یربی الصغار قبل الکبار، فرمایا کہ جو بڑی باتوں سے پہلے چھوٹی باتوں سے تربیت کرے، یعنی آہستہ آہستہ تربیت کرے، اسے مربی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے دعا کے اندر، قرآن کے اندر تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں دعا سکھائی اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والد پر، میری ماں پر وہ رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی تھی۔ یہاں رب کا لفظ والدین کے لیے بولا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہیں، اور جہاں آہستہ تربیت ہوتی ہے وہاں محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کا مزاج اور دنیا کے حالات اور دنیا کی دوستیاں اور دنیا کے تعلقات اور یہ ساری باتیں جو ہیں اولاد کو اپنے ماں باپ سے دور کر دیا کرتی ہے، ورنہ نظام ربانی تو یہی بنا تھا کہ اولاد اپنے ماں باپ سے ہمیشہ جڑی رہے اور تعلق رکھے۔ اسی لیے سارے مسائل کو بتدریج کیا گیا، اور ماں باپ کو یہ کہا گیا کہ اپنی گود میں اس کو سمیٹ کر کے رکھنا، اس لیے کہ جتنا دبا